آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہر دوسرا شخص پریشان ہے، نا امید ہے، مایوسی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ آج ہم پریشان ہیں ان چیزوں کی وجہ سے جو ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، کیا ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور کیا کہ ایسا کیا کچھ ہے ہمارے پاس جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں؟ آج تک ہم نے اسی چیز کو دیکھا جو ہمارے پاس نہیں، وہ دوسرے کے پاس ہے، لیکن ایسی چیز کی طرف نہیں دیکھا جو چیز دوسرے کے پاس نہیں لیکن ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی ہم نے ان چیزوں کا کبھی شکر ادا کیا۔ آج ہر انسان پرفیکٹ لائف چاہتا ہے، ایک ایسی لائف چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو ایک شخص کو پرسکون زندگی کے لیے درکار ہے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، بہت ساری گاڑیاں ہوں، بہت بڑا گھر ہو، اس میں بہت سارے نوکر چاکر ہوں، وہ شان و شوکت کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان سب چیزوں کی خواہش کرنا غلط ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ کے قانون سے چل رہی ہے۔ میرے رب کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر اتنے بڑے بڑے کام اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جس کو چاہے دولت دے اور جس کو چاہے غریب رکھے، وہ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے بے اولاد رکھے، وہ جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ ہمارے سوچنے سے، ہمارے کچھ کرنے سے یا نہ کرنے سے، ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو میرے رب کی چاہت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ چیزیں بظاہر بہت خوبصورت لگتی ہیں، اس چیزوں کی ہم خواہش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اس چیز کی نہ ملنے کی حکمت سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ کیا پتہ اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا۔ دراصل ہماری 50% پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اور ان کا ماحول ہوتا ہے۔ ہم لوگ ارد گرد کا ماحول دیکھ کر، لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ دیکھ کر، عالی شان کوٹھیاں دیکھ کر، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر خود میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے مقابلے میں چھوٹا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی تو ان پیسے والے لوگوں کی ہوتی ہے، ہم غریبوں کی تو کوئی زندگی ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک ایک امیر شخص ہی خوش قسمت انسان کہلاتا ہے۔ جس کے پاس بہت سارا پیسہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کتنے نصیب والا ہے یہ آدمی۔ ہم ایسے شخص کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں کہ اس بندے پر قسمت کتنی مہربان ہے، اس بندے پر کتنا اللہ کا کرم ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی زندگی کی خواہش بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس بندے جتنا امیر بنا دے، اس بندے جتنا مال و دولت عطا کر دے، اس بندے جیسی عیش و عشرت والی زندگی عطا کر دے۔ لیکن میرا موقف ان سب باتوں کے بالکل برعکس ہے۔ ان سب چیزوں کا، پیسے کا، گاڑیوں کا، فیکٹریوں کا، بڑے بڑے محلات کا ایک انسان کے پاس ہونا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ کتنا خوش قسمت ہے، اس بندے پر کتنا اللہ کا کرم ہے۔ میرے نزدیک وہ شخص خوش قسمت ہے، اس بندے پر اللہ کا کرم ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو کوئی دکھ نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں،
اس کے ہاتھ سلامت ہیں، اس کے پاؤں سلامت ہیں، وہ سن سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ پی سکتا ہے، وہ تندرست ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، اس کو کوئی ذہنی جسمانی تکلیف نہیں۔ آپ نے کبھی ان سب چیزوں کو اللہ کا کرم نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں سمجھا۔ آپ کو جب کبھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ گلے شکوے ہونے لگے، زیادہ مایوسی ہونے لگے، جب کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ملے، تو ایک چکر ہسپتال کا لگا لیا کریں اور دیکھا کریں کہ وہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ کتنی مشکل میں ہیں۔ کچھ لوگ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، کتنے پیسے والے لوگ، کتنے امیر لوگ کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں، کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت چہرہ دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، آنکھیں دی۔ ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی۔ یہ سب چیزیں آپ کے کسی حساب کتاب میں شامل نہیں۔ ان سب چیزوں کا آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا نہیں کیا۔ ہم لوگ شکر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے ہم کو ان کی قدر نہیں، کیونکہ روٹی کی قدر ہوتی ہے بھوکے شخص کو، پانی کی قدر ہوتی ہے پیاسے کو، آنکھوں کی قدر ہوتی ہے نابینے کو، کانوں کی قدر ہوتی ہے بہرے کو، ہاتھ اور پاؤں کی قدر ہوتی ہے معذور کو، زبان کی قدر ہوتی ہے گونگے کو، تندرستی کی قدر ہوتی ہے بیمار کو۔ اگر آپ کسی نابینے کو پوچھیں کہ اگر تمہیں آنکھیں دی جائیں تو تم اس کے بدلے میں کیا دو گے، وہ بولے گا مجھ سے میری ساری دولت لے لو، مجھے میری آنکھوں کی بینائی لٹا دو۔ اسی طرح سب لوگ بولیں گے کہ ہم سے ہماری ساری دولت لے لو تو ہمیں ہمارا سب کچھ لٹا دیا جائے۔ آپ نے ان سب نعمتوں کو پسے پشت ڈال کر صرف اور صرف پیسے کو آگے رکھا۔ بس ہمارا پہلا اور آخری مسئلہ بہت سارا پیسہ ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کی طرح امیر کیوں نہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو جٹلانے کے بعد ایک اور بہت بڑی اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ نعمت ماں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے دولت مند انسان ہیں، آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ جس بندے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی، ماں باپ کے ساتھ وقت گزار لیا، جس نے اپنی ماں سے ڈھیر ساری دعائیں حاصل کر لیں، کیونکہ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ماں کے منہ سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ آج کل ایک ماں کا ہی تو پیار ہے جس میں ملاوٹ نہیں، جس کے پیار میں دھوکہ نہیں، جس کے پیار میں دکھلاوا نہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، آج تک کوئی پیمانہ ایسا نہیں بنا، کوئی آلہ ایسا نہیں بنا جو ماں کے پیار کو ناپ تول سکے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن ماں کے پیار کی حد تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ایک ماں کے پیار کو تو آپ نے دیکھا کہ جس کے پیار کی کوئی حد نہیں۔ قربان جائیں ہم اپنے رب پر جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کس چیز کی پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کے ساتھ کیسے کچھ غلط ہو سکتا ہے؟ بھلا آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب آپ کے ساتھ کیسے کچھ غلط کر سکتا ہے؟ بس ہر کام میں رب کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مصیبت، پریشانی یا تکلیف کے آنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ چھوٹی سی پریشانی دے کر کتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہو۔ بس آپ اپنے رب پر ایمان پختہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ بس یہ زندگی کی چھوٹی موٹی پریشانیاں
ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آگے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے پر اس کی اوقات سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 راستے کھول دیتا ہے۔ اگر کچھ چھین لیتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ ہم اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گزار دیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا احسان نہیں دے سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اپنے نبی کا غلام بنایا، ہم اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا یہ نعمت ایک طرف، ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ چھوڑیں اس دنیا داری کی فکر کرنا۔ ہمارے پاس ناشکری کرنے کے لیے تو صرف چند چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہزاروں چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بس آپ شکر ادا کرتے جائیں اور اپنی زندگی گزارتے جائیں، اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ آپ کوشش کریں لیکن اس کا رزلٹ اپنی مرضی کا مت مانگیں، کیونکہ آپ تو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق مانگیں گے، اور اگر آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے حساب سے، اپنی شان کے حساب سے نوازے گا۔ بس آپ ہمیشہ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کریں، پھر دیکھنا آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔